السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں میں سیلف کنٹرول سے مراد کیا ہے؟ بچے جب بھی کسی تکلیف دہ یا مشکل صورتحال سے دوچار ہوں تو وہ ریئیکشن یا انتقامی جذبات سے مغلوب نہ ہوں، بلکہ سب سے پہلے تو وہ رک جائیں، ریلیکس کریں، کچھ دیر کے لیے لمبے سانس لیں، پھر صورتحال پر غور کریں اور اپنی اس مشکل اور تکلیف دہ صورتحال سے نکلنے کے مختلف سلوشن پر وہ غور کریں اور پھر بہترین آپشن کو اختیار کریں۔ احادیث سے بھی ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ اگر آپ کسی پر ناراض ہیں، اگر آپ غصے کی کیفیت میں ہیں، اگر آپ غصے میں آ جاتے ہیں تو آپ اگر کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ لیٹ جائیں۔ صحابہ اکرام کے حالات زندگی پر غور کرنے سے ہمیں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ صحابہ اکرام ایسی صورتحال میں بعض اوقات وضو فرما لیتے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ بچوں میں سیلف کنٹرول کی یہ عادت کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے، بچے اپنے آپ میں سیلف کنٹرول کو کیسے ڈیولپ کریں۔ دیکھیے، سیلف کنٹرول، اپنے اوپر کنٹرول، سیلف ڈسپلن، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں بکثرت مقامات پر اس بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ سورۃ الحجرات کا مطالعہ فرما لیجئے، قرآن مجید کی اور بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک مرد مومن کی جن خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے ایک اہم خوبی اللہ کی توفیق سے اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ تو ہم آج بات کرنے والے ہیں کہ بچے سیلف کنٹرول کے عادی کیسے بنیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کرنے والا کام تو یہ ہے کہ بچوں کو سیلف ڈسپلن اور سیلف ریگولیشن کا باقاعدہ تصور دیا جائے، اس پر باقاعدہ کام کیا جائے اور یہ کنسیپٹ بچوں کو ذہن نشین کروایا جائے اور بچوں کو یہ اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ ایک انسان اپنی تعلیم، اپنی ڈگریوں، اپنے حسب و نسب، اپنی پراپرٹی اور دوسری خصوصیات کی بنا پر بھی بعض اوقات وہ عزت حاصل نہیں کر سکتا جتنی وہ سیلف کنٹرول سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کو قرآن سے رہنمائی فراہم کرنی چاہیے، انہیں قرآن کے واقعات سنانے چاہیے، انہیں حابیل اور قابیل کا واقعہ سنانا چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو قرآن کے یہ واقعات ان کو حفظ کروانے چاہیے، ان کو یاد کروا دینے چاہیے۔ جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن دوسرا بھائی آگے سے کیا کہتا ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں قتل کرنے کی یا میں انتقاماً ایسی کوئی کارروائی کی کوشش نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیے، یعنی کسی کی طرف سے کوئی معمولی زیادتی، نا انصافی کی کوشش تو دور کی بات ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہے، لیکن دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایسی کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بہرحال نہیں کہ اپنا جو سیلف ڈیفنس ہے اس کی انسان نے کوشش نہیں کرنی، لیکن بہرحال یہ ایک اور کانٹیکسٹ ہے۔ یہاں پر یہ بات بچوں کو ہم نے سمجھانی ہے کہ بہرحال جب آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچانا چاہے تو آپ اللہ کی توفیق سے آپ کو انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، آپ اپنا دفاع ضرور کریں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو گناہ سے، آپ اپنے آپ کو زیادتی در زیادتی سے آپ روکیں گے، اور یہی سیلف کنٹرول ہے۔ بچوں کو ذہن نشین ہم کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے انبیاء علیہم السلام اللہ کی توفیق سے سیلف کنٹرول کے اعلیٰ ترین انسانی معیار پر اور درجے پر فائز تھے۔ انہیں آگ میں ڈالا گیا، انہیں جلا وطنی پر مجبور کیا گیا، ان میں سے کئی ایک کو شہید کر دیا گیا، ان میں سے کئی ایک کا سماجی، سیاسی اور معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا گیا، وہ کبھی اپنے عظیم مقصد سے دستبردار نہیں ہوئے۔ انہیں صحابہ اکرام کی سچی کہانیاں اور واقعات بھی سنائے جائیں۔ صحابہ اکرام رات کو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلا لیتے ہیں، لیکن مہمان کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ خود ایسے اپنے پیارے بندوں کی تعریف میں قرآن نازل کرتا ہے۔ بچوں کو قائد اور اقبال کی لائف ہسٹری بھی سنائی جائے، قائد کو کتنے لالچ دیے جاتے ہیں، قائد کو کتنے عہدے پیش کیے جاتے ہیں، قائد کو کیسے کیسے اپنے مقصد سے ڈائیورٹ کرنے کی اور برگشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کتنی آفرز کی جاتی ہیں، لیکن وہ عظیم انسان اپنے مقصد سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ اور سیلف کنٹرول کا ایک بہت بڑا ثبوت دنیا نے قائد کے اپنے مقصد سے لگن اور عزم کی صورت میں دیکھا کہ ایک انسان نے اللہ کی توفیق سے ایک ایسی جماعت تیار کی اور مسلمانوں کی اس جماعت کے ساتھ مل کر اس نے اس خطہ ارضی پر مسلمانوں کے لیے کلمے کی بنیاد پر ایک علیحدہ ریاست حاصل کر لی۔ بچوں کو سیلف کنٹرول سکھانے کے لیے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ بچوں کو ہم نے یہ بات سکھانی ہے کہ سیلف کنٹرول کا یہ عظیم انسانی وصف
بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی خاص رحمت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سیلف کنٹرول کی عادت صرف موٹیویشنل سپیکرز کی تقریروں سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ دعائیں بھی کرنا پڑیں گی، مسنون دعاؤں کا سہارا بھی لینا پڑے گا۔ اور صحیح مسلم شریف میں صحابی کیا بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنی پیاری دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا و انت ولیہا و انت مولاہا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دعاؤں میں سیلف ڈسپلن کا، سیلف کنٹرول کا ہمیں باقاعدہ کانسیپٹ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کام کرنے کی توفیق دی، اس نے ہمیں اس کام سے ہمیں روک کر رکھا، اس نے ہمیں اس برائی سے باز رکھا۔ بچوں کو سیلف کنٹرول کا عادی بنانے کے لیے ایک تیسرا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے بچوں کو بچپن سے ہی عبادات کا بھی عادی بنانا ہے، اور اس سلسلے میں بالخصوص نماز اور روزے کی پابندی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے نماز کے جہاں دوسرے بہت سارے فوائد ہیں، ایک فائدہ اس کا کیا بیان ہوا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جو نماز ہے نا، یہ انسان کو، مسلمان کو، اللہ کے فرما بردار بندے کو اگر یہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے اور اسی طرح سے اس کے تمام باقی جو امور ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، تو یہ نماز اس کو ایسا ڈسپلن فراہم کرے گی، ایسی یعنی اس کی عادت پیدا کرے گی کہ یہ اس کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے رکنے میں مدد دے گی۔ عبادات کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ بچے اپنے آپ کو اللہ کے کنٹرول میں دینے کے عادی بنیں گے، اور یہی اصل ہے سیلف کنٹرول کی، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے کنٹرول میں اور اللہ کے اختیار میں دے دے۔ بچوں کو سیلف کنٹرول یا خود انضباطی سکھانے کے لیے بچوں میں قناعت اور صبر پیدا کرنے پر اور ڈیولپ کرنے پر بھی کچھ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ جس انسان میں صبر نہیں اور قناعت نہیں، اس سے سیلف کنٹرول کی توقع کرنا ہی کار عبث ہے۔ بچوں میں صبر اور قناعت پیدا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ والدین اور اساتذہ اکرام خود بچوں کے سامنے صبر اور قناعت کا عملی نمونہ بنیں۔ اگر والدین اور اساتذہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی حل میں مزید کی دوڑ میں ہلکان کیے رکھیں گے اور خود بھی ناشکری اور بے صبری کا نمونہ بنے رہیں گے، تو بچے اپنے اوپر کوئی کنٹرول اور ڈسپلن کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ ایک اور کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ بچوں کی ہر خواہش بلا سوچے سمجھے ہرگز پوری نہ کی جائے، بلکہ والدین کی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے، وہ بچوں کو اچھے انداز میں اور بہترین انداز میں ریفیوز کرنا سیکھیں۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا ہی اپنی پیرنٹنگ کا اولین فریضہ سمجھتے ہیں، وہ بچوں کو کبھی بھی سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول کا عادی نہیں بنا پائیں گے، بلکہ خدشہ ہے کہ ان کے بچے کل کو شتر بے مہار کا عملی نمونہ بنیں گے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن کا عادی بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بچوں سے ان کا بچپن چھین لیں اور ان کو ان کے بچپنے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم کر دیں اور سیلف کنٹرول کے نام پر ہم ان کو روبوٹ بنانے کا تہیہ کر لیں، بلکہ سیلف کنٹرول تو در حقیقت حقیقی خوشی کو پانے کا نام ہے۔ خود انضباطی کی منزل کو پانے کے لیے انہیں کھیلوں کے مواقع فراہم کرنے پڑیں گے، انہیں کھلونوں سے کھیلنے کی آزادی بھی دینی پڑے گی، اپنے بچوں کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے میں ان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، اور جب یہ سب کچھ ایک خاص سوچ اور مربوط پلاننگ کے تحت ہوگا تو ہی بچے ایک سیلف کنٹرولڈ انسان اور سیلف ڈسپلنڈ پرسنالٹی بن کر ہم سب کے لیے باعث فخر سرمایہ بنیں گے۔ آخری بات پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کروانی ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی تعلیم، اپنی ڈگریز، اپنے سرمایے، اپنی پراپرٹی، اپنے حسب و نسب اور دیگر بہت ساری خصوصیات سے بھی اتنی عزت حاصل کرنے میں اور کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا جتنا وہ ایک سیلف کنٹرولڈ انسان بننے سے اللہ کی توفیق سے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔